ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے، جادوگر سے اور ہر دشمن سے بچنے کا یہ بڑا ہی بہت بہترین عمل قرآنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت کریمہ مکہ میں نازل کی اور سزا جا کے ان لوگوں کو مدینہ میں ملی جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ پہ وار کرتے تھے، اور سامنے یا چھپ کر ساروں کو اللہ رب العزت نے نقصان میں پہنچا دیا اور پکڑ میں لے آئے۔ آج انسان مرد عورتیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہوتا ہے اور بار بار جادو ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ فلاں جادو کر رہا ہے اور فلاں ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں نقصان دے کر ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ دشمن انس ہو یا جن ہو، چاہے وہ دنیاوی دیگر طریقوں سے کچہری، تھانہ، کیس کر کے، یا دشمنوں کے ذریعے آپ پہ وار کر کے آپ کو پست کرنا چاہے، یا وہ جادو کے ذریعے آپ پر جنات یا جادو مسلط کر کے آپ کو خراب کرنا چاہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ ان کو پکڑ میں لے آئے گا اور آپ کو ان سے دور کر دے گا اور فتح یاب بھی کر دے گا۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ قمر کی ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ قمر کے اندر پہلے تو آغاز میں شق قمر کا ذکر کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بڑا معجزہ تھا، اور اس معجزے کو بیان کیا کہ مکہ کے مشرکوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو تب مانیں گے جب یہ چاند، چونکہ رات کا ٹائم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تب مانیں گے یہ چاند آپ دو ٹکڑے کر دیں۔ اب یہ نہ ماننے کی ایک ضد تھی ان کی، جس نے نہیں ماننا ہوتا تو پھر وہ اس طرح ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بغیر حیل حجت کے مان لیتا ہے۔ تو ابو جہل اور دیگر مشرکین نے کہا کہ یہ چاند آپ کی مانتا ہے؟ آپ نے کہا جو اللہ کی مانے گا سارے اس کے مانیں گے، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کریں پھر آپ۔ تو آپ نے انگلی یوں اشارہ کیا، اس طرح کیا، تو چاند کے اندر ایک دم جو ہے ٹکڑا الگ ہو گیا اور کٹ ہو گیا، اور آدھا چاند ادھر تھا، آدھا ادھر تھا۔ اب وہ یوں آنکھیں مل رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ جادو ہے اور ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر بھی نہیں ایمان لائے وہ، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہ جادو ہے۔ اچھا، وہاں یہ معجزہ ہوا اور اس کا اثر یہاں بر صغیر پہ پڑ گیا۔ راجہ ارمنی تھا، بلکہ خراسان اس کا نام تھا، یہ ساری پٹی خراسان کی تھی، تو یہاں کا بلوچستان کا بڑا راجہ تھا وہ۔ اور فتح البلدان کے اندر علامہ بلازری نے لکھا کہ وہ یہاں سے دیکھ رہا تھا اس طرح چاند کے دو ٹکڑے، تو اس نے کہا اپنے نجومیوں کو بلایا، کہا یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند یوں ہوا پھر یوں جڑ گیا، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہوا ایسا؟ تمام فلکیات کے ماہرین نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ لگتا ہے دنیا میں کوئی انقلاب آیا ہے، اور نبی وہ آ چکا ہے جس کی بشارتیں تورات و انجیل میں ہیں، تو اس نے اپنے نمائندے بھیجے تحقیق کے لیے۔ پھر وہ مدینہ پہنچے بہت بعد میں، چونکہ یہ ساری طے کرتے کرتے مدینہ آخری ایام میں اس نے ادرک اور ساگوان کی لکڑی یہاں سے بھیجی تھی، زنجبیل جسے بولتے ہیں۔ عرب میں ادرک نہیں ہے، عرب کی زمین میں زنجبیل نہیں ملتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے یوں ادرک کو انہوں نے گھڑے کے اندر پانی میں پیک کیا اور لیپ کیا، گھڑا بند کیا، یہاں سے بھیجی، اور ساگوان کی لکڑی، یہاں بہت جنگل ہے نیپال میں، تو ہم نے جنگل دیکھے بھی ہیں اس کے،
تو وہ جو ہے آپ علیہ السلام کی چارپائی اسی ساگوان کی لکڑی سے بنی، اور ادرک آپ نے یوں تھوڑی تھوڑی کاٹ کے صحابہ میں تقسیم کی، فرمایا اسے کھاؤ، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ ادرک کتنی زیادہ، ادرک کی چائے پئیں آپ، ویسے چائے پیتے ہیں آپ چائے ادرک کی بنا لیں، آپ دیکھیے گا آپ کا ہاضمہ سیٹ ہو جائے گا، آپ کی جسم میں طاقت آ جائے گی، گلا صاف ہو جائے گا آپ کو یہ ریشہ بلغم ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ اللہ نے کتنا ان کا اس کے اندر جو ہے شفا رکھ دی۔ وہ راجہ بعد میں خود بھی گیا، اچھا معجزہ دکھایا ابو جہل کے لیے، وہ نہیں مانا، اچھا جن لوگوں کے لیے دکھایا ابو لہب کے لیے وہ نہیں مانے، لیکن ادھر سے دور سے اکثر کیا ہوتا ہے، قریب والا فیض نہیں پاتا، دور والے فیض پا لیتے ہیں۔ مکے والوں نے فیض نہیں پایا، یہ برے صغیر سے چلا گیا، اچھا راجہ خود بھی گیا۔ پھر یہاں سلالہ میں جو عمان کا ایک شہر ہے، وہاں اس کی قبر ہے، جب وہ واپسی پہ وہاں فوت ہو گیا تو اس کی قبر بنی، میں اس کی قبر پہ بھی گیا ہوں، اور لمبی قبر ہے اس کی اور اس قبر پہ جو ہے لوگ جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ راجہ بادشاہ ہو کر غلام بننے کے لیے مدینے گیا، واپسی پہ نیت کی وجہ سے فوت ہو گیا، اللہ نے اسے ولیوں میں شمار کر دیا، تو اب مدینہ پہنچا نہیں ہے، رستے میں ہی فوت ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں کہا، یہ نہیں مانتے، مخالفت اور کر رہے ہیں، آپ کا معجزہ دیکھ کر، ایک معجزہ نہیں کئی معجزے دیکھے، نہیں مانا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ آپ کے جتنے دشمن ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے دم دبا کر بھاگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہی نہیں، ان کو ایسے بھاگتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ ذلیل ہوں گے، پست ہوں گے۔ اب یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھاگیں گے کب؟ یہاں تو یہ ہم پہ تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ، نماز اعلانیہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور کلمہ اعلانیہ پڑھنے کی اجازت نہیں، تبلیغ اعلانیہ کرنے کی اجازت نہیں، اور مکہ کے اندر مسلمان تھوڑے سے، لیکن وہ چھپ کے دار ارقم میں بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت کب ہوگی ظاہر؟ مکہ میں اتری، بدر کے میدان میں جب کافر بھاگ رہے تھے اور کافروں کے بڑے بڑے سورما 70 قتل ہو کے زمین پہ پڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے، خول پہنے ہوئے، ٹوپی لوہے کی پہنے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اس آیت کو زور زور سے پڑھ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سمجھ گیا آج کے دن یہ آیت صادق آ چکی ہے، اور آج کافر ڈھیر ہو گئے یا بھاگ گئے، اور بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو آیت مکہ میں اتری، اللہ نے تھوڑے عرصے بعد اس آیت کا کمال دکھا دیا، اس آیت کے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کمالات ظاہر کر دیے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، اس کے کمالات آپ پر ظاہر ہوں گے۔ اس کو مفسرین نے بہت ہی مضبوط آیت قرآنیہ میں شمار کیا ہے، جو دشمن، مخالف، حاسد، نقصان دینے والا، انسان ہو یا جن ہو، جادوگر ہو یا کوئی عہدے والا ہو، وہ آپ کو بہت ہی ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، پکڑوانا چاہتا ہے۔ آپ کوئی بندہ قید ہو چکا ہے ناحق، کیس بن چکے ہیں، یا کسی کو جادو میں بار بار پھنسایا جا رہا ہے، یا اس پہ بار بار جادو بھیجا جا رہا ہے، یا اسے مالی طور پہ، جانی طور پہ نقصان دینے کی بار بار کوئی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو، آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 27 آپ اس کو پڑھیں گے 313 بار، اور 11 دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر دشمن کے وار سے، چاہے جادو کا وار ہو یا اور دیگر ہتھیار ہوں، ان ساروں کے وار سے اللہ بچائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسے ڈاؤن اور پست
اللہ کرے گا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کا مخالف، چاہے وہ جادو کے ذریعے مخالف اپنا کام کر رہا ہے یا کسی اور پروپیگنڈے کے ذریعے، اللہ اسے آپ کی آنکھوں کے سامنے بھاگنے پر مجبور کرے گا اور دکھائے گا، اور پست کر کے آپ کو دکھائے گا۔ تو آیت کے جملے بہت ہی آسان ہیں، آپ سارے پڑھ لیجئے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ کتنے آسان الفاظ ہیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بس اتنی ایک آیت ہے، اور اللہ نے اس کے اندر بشارت کتنی بڑی دی، پیشن گوئی کتنی بڑی کی، اور کیا فرما دیا۔ تو آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کے دشمن، نبی کے مخالفین، اصحاب رسول کے دشمن، اصحاب رسول کے مخالفین جتنے تھے، اللہ نے اس آیت کے نزول کے بعد چن چن کر بدر میں ان کو نشان عبرت بنایا، اور ان کو بھاگتا ہوا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، تو آپ کو بھی نظر آئیں گے اور ان کے حالات آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور آپ ان کے وار سے بچ بھی جائیں گے، اور آپ پر ان کا وار کاریگر بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت آپ 11 دن، تو جب بھی مشکل آئے 11 دن پڑھ لیں 313 بار، ویسے روزانہ اس کو 7 بار پڑھ لیا کریں، ہاتھ پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیا کریں ہاتھ، آپ ہر وار سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین، مخالفین، جادو، جنات، انس جن کے وار سے بچائے رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔